نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور۔ رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمہ مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمہ مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا افسانہ سب فسانوں میں۔ برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاکوں برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں، زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی، کیا اس ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیرس گالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق مارنے سے روکا ہے، خام خواہ کے نزاعات سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے قبل اسلام کے حالات سے واقف ہوں کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ دوستو، چھٹی صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہی تھی۔ ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، غریب و نادار معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا تھا، شیرخوار بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا۔ کیسر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بغض نظر قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرض پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاک یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالت میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطرب پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں، مسلمانوں کو کس طرح اتنا سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا۔ جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد
خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی حیدر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جب ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی، وہ دنیا کو تہو بالا کر سکتے تھے، لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مفلوق الحلال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جائے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ نہیں ہے؟ روئی زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں کی آفت و عصمت کو پامال کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے اس کی بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کے لہاب دہن کی قیمت ہے، مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اور اس پر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے مجرم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن پہ قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے۔ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، لیکن دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کی حریت و آواز کو سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے۔ او اسلام پر دہشت گردی کے بہتان لگانے والوں، اب بتاؤ کہ بوسینہ میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ بلغان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ اتنے گھر ویران ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، میں ان درندے یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی ذلت و آبرو ریزی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہی دہشت گردی کے خاتمے کا اصل علاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔